وہ جمع کر لے. ہم جیسے کہتے نا کروڑوں، ایسے وہ 100 اونٹ کہا کرتے تھے. تو یہ اس طرح سے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث آتی ہے نا کہ آپ نے فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ علی اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ میکسیمم ان کا ہوا کرتا تھا. تو 100 کے بجائے آپ سوچئے کہ ایک ہی شخص کو 300 اونٹ. یہ لوگ چونکہ کل تک مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، لہذا ان کا دل جیتنے کے لیے ان کو بہت زیادہ دیا گیا. صفوان بن امیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک جگہ یعنی حنین کے بعد ایک جگہ نبی اکرم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور نیچے وادی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک وادی ہے اور وہ اونٹوں سے اور بھیڑوں سے اور بکریوں سے بھری ہے جہاں تک نظر جائے. ابھی نئے تو کیا، ابھی تو مسلمان ہوئے ہی نہیں، اور ظاہر مال تو ہر ایک کی نظروں میں کھپتا ہی ہے. تو یہ منظر جب دیکھا صفوان نے تو ان کو بڑا اچھا لگا کہ یہاں سے وہاں تک وادی ہے اور اس میں بھرے ہوئے ہیں مویشی. اللہ کے رسول نے پوچھا سفیان تم کو یہ منظر اچھا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بہت بھایا ہے میرے دل کو. آپ نے کہا یہ سب تمہارا ہے، پوری وادی آپ تصور کر سکتے ہیں. اب یہ تو مال بٹ رہا ہے، انصار دیکھ رہے ہیں اور چپ چاپ اپنی باری کے منتظر ہیں. حکیم بن حزام حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، ان کو 100 اونٹ دیے. انہوں نے مزید کی درخواست کی، 100 اونٹ اور دیے. قریشی غیر قریشی سب کو آپ نے ڈھیروں مال عطا فرمایا. عام لوگوں کے حصے میں 40 اور 50 اونٹ آ گئے. اس کے بعد فوج کی باری آئی. باقی مال غنیمت آپ نے فوج میں تقسیم کیا. دراصل یہ ان نئے مسلمانوں کا دل جیتنے کے لیے تھا اور غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے تھا. لیکن سب لوگ جو تھے وہ آپ کی اس حکمت عملی کو، اس اسٹریٹجی کو سمجھ نہ سکے. خاص طور پر انصار میں بے چینی پھیل گئی. انصار کو کچھ نہیں ملا تھا اس کے اندر سے، اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگے. یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ محمد تو اپنی قوم سے جا ملے. سعد بن عبادہ آپ کے پاس حاضر ہوئے، صورتحال سے آگاہ کیا. جب آپ کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے اس کو فوراً ہی ہینڈل کیا، اس لیے کہ سچویشن پھر خطرناک بھی ہو سکتی تھی کہ شیطان مزید نفس کے وسوسوں میں پھونکے مارے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ بات دلوں میں رنجش کا سبب بن جائے اور دل خراب ہونے لگ جائیں. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ پتہ چلے کہ اپنے ساتھیوں میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے تو فوراً اعتماد میں لے کر ان کو بات سمجھا دینی چاہیے. خود ناراض ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ میرے بارے میں تم لوگوں نے ایسا گمان ہی کیوں کیا. ہم تو بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہمارے بارے میں یہ سوچا ہی کیوں. وہ اپنی جگہ بات ہے، لیکن بہرحال اس وقت ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی غلط فہمی، جو بھی وسوسہ کسی کے دل میں آیا ہے اپنی طرف سے اس کو خلوص کے ساتھ کلیئر کر دیا جائے، خود ناراض ہو کے نہ بیٹھا جائے. ایک تو انصار کے دل تو آپ دیکھیں نا پہلے ہی چھوٹے ہو رہے ہوں گے. رسول اللہ کو اپنے وطن میں اور اپنے لوگوں میں دیکھ کر شاید کوئی لیفٹ آؤٹ یا ایک آؤٹ سائڈر جیسا وہ محسوس کر رہے ہوں. رسول اللہ نے حکم دیا کہ سارے انصار کو جمع کیا جائے. ایک جگہ سب جمع ہوئے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی آؤٹ سائڈر نہ ہو، انصار کے علاوہ کوئی اور نہ موجود ہو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس تشریف لائے، اللہ کی حمد اور ثنا کی اور فرمایا یہ کیا بات ہے جو مجھے تم لوگوں کی طرف سے پہنچی ہے. انصار کے جو سمجھدار لوگ تھے بولے یا رسول اللہ ہمارے بڑوں نے ایسا نہیں کہا بلکہ چند نوجوانوں نے ایسا کہا ہے. اب جب یہ ایک دم آپ فیس ٹو فیس اس شخص سے آ جائیں تو ایک دم فیلنگ آتی ہے نا کہ ہم نے ان کے متعلق یہ سوچا. دراصل وہ کہاوت ہے نا کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل. ذرا سی دیر کو کوئی اگر آپ کی نظروں سے اوجھل رہے، انصار کا آپ دیکھیں نا مدینے میں تو روز کا ملنا جلنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، روز کی صحبت، روز کی حاضری، اس کی تو کیفیت اور ہوتی ہے. اور اس صحبت سے جب اتنی مصروفیت رہی ہوگی فتح مکہ کے بعد اور حنین میں، تب وہ صحبت سے تو ذرا سا دور ہٹ گئے نا. وہ روز کا دیدار تو نہ ملا، وہ روز کی حکمت اور روز کی باتوں کی چاشنی اور وہ دیدار سے تو پھر محروم ہی رہے. تو پھر آپ دیکھیں کیسے ایک دم دلوں کے اندر فاصلے آنے لگتے ہیں نا.
ایک تو کہاوت ہے کہ ڈسٹینس میکس دا ہارٹس گرو فانڈر، وہ کہتے ہیں نہیں، دا ڈسٹینس میکس دا ہارٹس گرو وانڈر، ادھر ادھر جانے لگتے ہیں. جیسے کہ اس میں ذکر آتا ہے ایک صحابی کا کہ وہ اپنے گھر سے نکلے کہتے ہوئے کہ نافقہ حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر ان کو راستے میں ملے اور پوچھا کہ تم یہ کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں، جب نبی اکرم کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہوں تو دین اور تقوی اور میرے ایمان کا جو لیول ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، صرف انہی چیزوں کے بارے میں، جنت، دوزخ، گناہ، ثواب، یہی سوچتا ہوں. جب وہاں سے اٹھ کر گھر والوں کی طرف لوٹتا ہوں تو بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتا ہوں. اس دل کی کیفیت کی تبدیلی کو بھی انہوں نے نفاق سمجھا، اتنے کیئرفل ہوتے تھے. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ ہاں میں بھی یہی سمجھتا ہوں. حضرت ابو بکر کو خیال آیا کہ شاید میں بھی منافق ہوں. کہا کہ چلو اللہ کے رسول سے چل کے ہم یہ بات ڈسکس کرتے ہیں. تشریف لائے دونوں اللہ کے رسول کے پاس اور بتایا تو آپ نے فرمایا ہاں یہ تو قدرتی بات ہے، وہ کیفیت جو محفل میں ہوتی ہے وہ گھروں کو لوٹ کر برقرار نہیں رہتی. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو یہ تمہاری وہی کیفیت برقرار رہ جائے تب تو فرشتے آ کے تم سے راستوں میں مصافحہ کریں، یعنی کہ تم تو پھر فرشتے بن جاؤ. کیفیت کا فرق تو ہوتا ہی ہے، صحبت سے اور صحبت نہ ملنے سے زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ کیفیت انصار کی بھی ہو گئی، کچھ فاصلہ سا محسوس کیا. اللہ کے رسول نے ان کو بلایا اور فرمایا یا معاشر الانصار، اے انصار، الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا تم لوگ پہلے گمراہ نہ تھے پھر اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی. جب اللہ کے رسول کوئی بات فرماتے انصار کہتے اللہ و رسولہ امنو، اللہ اور رسول نے ہم پر بہت احسان کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِهِ، اور کیا تم ایک دوسرے کے دشمن نہ تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہارے دل ملا دیے. جواب میں پھر یہی کہا کہ اللہ و رسولہ امنو. پھر آپ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِهِ، کیا تم محتاج نہیں تھے اور اللہ نے میری وجہ سے تم کو مالدار کر دیا. جب آپ کوئی بات کہتے انصار پھر یہی کہتے کہ اللہ اور رسول کا ہم پر احسان ہے. پھر آپ نے فرمایا ما یمنعکم ان تجیبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز تم کو روکتی ہے کہ تم اللہ کے رسول کو جواب نہیں دیتے. لو شئتم، اگر تم چاہو، قلتم، تم یہ کہہ سکتے ہو جئتنا کذا و کذا، کہ آپ ہمارے پاس اس حال میں آئے تھے، یعنی کہ جب میں تم کو اپنا فضل تم پر ظاہر کر رہا ہوں تو تم چاہو تو تم بھی اپنا فضل مجھے گنوا سکتے ہو. تم تو کہہ سکتے ہو کہ آپ تو ایسے ایسے حال میں ہمارے پاس آئے تھے، آپ کی تو زمین تنگ ہو چکی تھی آپ کے اپنے ملک کی، اور ہم نے آپ کو پناہ دی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ انفال میں الذین آووا ونصروا، وہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی. انصار کی تعریف کی گئی ہے وہاں پر. تو آپ نے یہی فرمایا کہ لو شئتم قلتم جئتنا کذا و کذا. پھر آپ نے ان سے فرمایا الا ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر، کیا تم راضی نہیں ہو اس بات پر کہ لوگ جو ہیں وہ یہاں سے اونٹ اور بکریاں اپنے گھروں کو لے جائیں. وتذهبون بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الى رحالکم، اور تم اللہ کے پیغمبر کو لے کر اپنے گھروں کو لوٹو. تم کیا بھیڑ بکریوں کے چکر میں پڑ گئے ہو. لولا الہجرت لکنت امرأ من الانصار، دیکھو اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی، یعنی کہ میں مکہ کا رہنے والا نہ ہوتا تو میں بھی ایک انصاری آدمی ہوتا، یعنی کہ انصار سے مجھے اتنی الفت ہے. وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنصَارِ وَشِعْبَهَا، اگر دوسرے لوگ ایک راستے پر چلیں اور انصار ایک راستے پر چلیں تو میں انصار کے راستے پر چلوں گا. الانصار شعار والناس دثار انکم ستلقون بعدی اثرتا فاصبروا حتی تلقون علی الحوض. آپ نے فرمایا انصار میرا استر ہے اور دوسرے مسلمان میرا ابرہ ہے. استر تو جسم کے قریب ہوتا ہے نا، اندر ہوتا ہے، رازدار ہوتا ہے، اور باقی مسلمان سب اس میں شامل ہیں. آپ نے کہا وہ تو ابرہ ہیں، اوپر کی زینت ہیں، اصل تو انصار ہیں. پھر آپ نے فرمایا دیکھو انصار، میرے بعد تمہاری حق تلفی ہوگی جب تک کہ تم قیامت میں حوض کوثر پر مجھ سے ملو، صبر کیے رہنا.
تو آپ نے فرمایا کہ ملاقات تو ہوگی انشاءاللہ، حوض پر ہوگی، وہاں ملوں گا، لیکن تمہاری حق تلفی ہوگی. اور یہ تو پھر اسلامی تاریخ میں ہم دیکھتے ہی ہیں کہ انصار کم سے کم ہوتے چلے گئے. احادیث میں بھی جیسے کہ آتا ہے کہ انصار کم ہوتے ہوتے آٹے میں نمک کے برابر ہو جائیں گے. قربانی کا جذبہ تھا نا، انہوں نے مٹا دیا انہوں نے تو اپنے آپ کو. نہ امارت ملی، نہ خلافت ملی، نہ کوئی بلند عہدے ان کو ملے، اور ہوتے ہوتے بس ایک تاریخ کا حصہ ہی بن کر رہ گئے. لیکن اللہ کے ہاں جو ان کا مقام ہے وہ تو پھر بہت بلند ہی ہے، اور یہی دراصل کسی بھی انسان کی کامیابی ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو انصار اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئیں. کہنے لگے کہ ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے میں رسول اللہ آئیں. جب مال غنیمت تقسیم ہو چکا تو بنو حوازن مسلمان ہو کر آ گئے اور اپنے مال اور قیدیوں کی واپسی کا انہوں نے سوال کیا. رسول اللہ نے ان کو بتایا کہ سب کچھ تو لوگوں میں تقسیم ہو چکا. پھر آپ کے ترغیب دلانے پر مسلمانوں نے بنو حوازن کے قیدیوں کو آزاد کر دیا. یہ معاملہ آپ نے نمٹایا. اس کے بعد آپ نے عمرے کا احرام باندھا، پھر آپ نے عمرہ کیا. اس کے بعد پھر آپ دوبارہ مدینے روانہ ہو گئے. واپس مدینے آ کر 9 ہجری میں نبی اکرم نے 16 صحابہ کو مختلف قبائل کی طرف زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا. اب تو اسلامی نظام اسٹیبلش ہو گیا ہے نا، اب زکوٰۃ کے لیے آپ نے لوگوں کو بھیجا. کچھ قبائل اب تک تابع نہیں ہوئے تھے، ان کی طرف آپ نے سرایہ بھیجے. سرایہ جانتے ہیں نا، جس میں خود اللہ کے رسول تو شامل نہیں تھے لیکن مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے لشکر. حضرت علی کو قبیلہ طے کے بت کو گرانے کے لیے بھیجا. یہ جو حاتم طائی جن کا کہ ہم ذکر سنتے ہیں اسی قبیلے سے تھے. اپنے زمانے کے بہت مشہور سخی فلنتھراپسٹ، یہ ان کا قبیلہ تھا. حاتم طائی کے قبیلے والے نے جنگ کی اور مسلمانوں نے ان پر قابو پا لیا، اور حاتم طائی کی بیٹی قیدی بن کر مدینے آئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اور احسان اور سخاوت جب انہوں نے دیکھا، اسلام قبول کیا اور اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس جو کہ شام چلے گئے تھے ان کے پاس گئیں اور کہا کہ یہ جو رسول ہیں تمہارے والد سے زیادہ دریا دل اور سخی ہیں. یہ کوئی مذاق بات نہیں، ہم تو آج بھی محاورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ وہ تو حاتم طائی جیسا ہے. تو اللہ کے رسول کی سخاوت اس سے بھی بڑی ہوئی تھی. عدی بن حاتم آئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. یہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے ہی سوال کرنے پر بہت سے احکامات شکار کے بارے میں اترے جو سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھے تھے. بیرون عرب جو طاقتیں تھیں ان میں سلطنت رومن امپائر اسلام کی طرف سے بہت خطرہ محسوس کر رہی تھی. غزوہ موطا میں مسلمانوں کی شجاعت اور پلاننگ کی ایک جھلک دیکھ ہی چکے تھے. غزوہ موطا کے بعد قیصر روم نے ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور اس کی تیاریوں کی خبریں مدینے پہنچ رہی تھیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں چرچا تھا کہ آل غسان ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں میں نال لگوا رہے ہیں. نال آپ جانتے ہیں نا، ہارس شو، یعنی کہ تیاریاں ہو رہی ہیں. ایک طرف روم کا خطرہ اور کوئی معمولی امپائر نہیں، رومن امپائر، اس کا خطرہ کھڑا ہوا تھا. دوسری طرف